بھاگ گئی خلا لے کے، وہ میرے پاس جب روتے ہوئے آتے ہیں میرا کیا ہوگا کالیا، تو میں کہتا ہوں تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا کالیا، جو تھا تیری بیوی نے کھا لیا۔ اچھا میں ایک اپنے بارے میں بتا دوں، میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا چیختا ہوں، ایک صاحب نے کہا لگتا ہے مفتی صاحب کی بھی کوئی بیوی خلا لے کے گئی ہوئی ہے جو بیچارے اتنا پریشان ہے۔ میری کسی بیوی نے کورٹ سے خلا نہیں لیا ہے، یہ میرے گھر کا مسئلہ الحمدللہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہوا ہے کسی کو کسی بھی موڑ پہ میں اچھا نہ لگوں، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کو خیال آئے کہ غلط جگہ شادی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا، کورٹ میں جائے بغیر ہی میں، قرآن کے جو الفاظ ہیں امساکم بمعروف او تسریح باحسان، اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت۔ تو میں نے کہا اگر کسی موڑ پہ خیال آیا کہ ہماری شادی غلط آدمی سے ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا، میں اسی دن محبت کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ خوشی ہوگی کہ ماشاء اللہ، کیونکہ عورتیں فوراً کہتی ہیں اچھا اتنے آرام سے چاہتے ہو، کہ یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ میری رائے یہ کہ جو میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میری غیرت کے خلاف ہے، میں اس کو رکھوں۔ مرد کو ہونا تو ایسا ہی چاہیے بھائی، میری غیرت کے خلاف ہے تو اس لیے میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، ان عورتوں کا مسئلہ ہے جو خلے لے لے کے آزاد ہو رہی ہیں، پھر جب کہیں اور شادی کریں گی بھائی وہ مرد بھی کہے گا جس نے پہلے والے سے وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ برباد ہو گئی ہیں، زندگیاں برباد ہو گئی ہیں۔ تو یہ عورت کے حق میں بھی ہے، میں عورتوں کے حقوق پہ خدا کی قسم بہت زیادہ بولتا ہوں، لوگ سمجھتے نہیں بولتا، میں پائیدار حقوق کی بات کرتا ہوں، میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں، عورت کے لیے کرتا ہوں، مردوں کے لیے تو مرد تو پھنس جاتا ہے، مرد تو پھنسا 4 شادی، اور اس زمانے میں تو ٹھیک ٹھاک پھنسے گا بھائی، حلال میں جتنی بھی ٹینشن ہو کہ عذاب سے بہرحال وہ کم ہے۔ ہماری نظر میں دنیا میں چوڑے میں آ جانا، مصیبتوں میں آ جانا، اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا۔ جن لوگوں نے شادی کی ان کی بیویوں کو جمشید پسند آیا اور بیوی بچوں کے ساتھ جمشید کے ساتھ بھاگ گئی خلا لے کے، وہ میرے پاس جب روتے ہوئے آتے ہیں میرا کیا ہوگا کالیا، تو میں کہتا ہوں تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا کالیا، جو تھا تیری بیوی نے کھا لیا۔ کہہ رہے اب میں کیا کروں، میں نے کہا بچے بھی گئے بیگم بھی گئی، میں نے کہا بچوں سے جتنی استطاعت ہے ملنے کی کوشش کرتے رہو، اب دوبارہ سے یہ والی شادی کو کینسل سمجھو، دوبارہ سے نئی شادی کر کے بچے پیدا کرو، کوئی نہ کوئی تو ٹھہرے گی نا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اب ٹینشن کیا ہے، جو مقدر میں ہے بس ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گی، تجھے صبر کرے گا، بس یہی فائدہ ہوگا۔ دوسرا حل کیا ہے، شادی سے پہلے پلاننگ کرو، انسان کی بچی سے شادی کرو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ جب نکاح اور طلاق کے مسائل یہ مفتیوں سے پوچھے گی، علماء سے پوچھے، ایسی بھی نیک خواتین ہیں، تو مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے میرے بھائی، میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ سلسلے والے حاضر والا پس سنا ہے نا لطیفہ، ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ، اب دلہن سے بات کیسے شروع کی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کہہ رہا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو اس لیے یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا، اب میں بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ ہاں میں یہ بتا رہا تھا میرے گھر کا خلا کا اللہ کا شکر ہے، نہ کسی بیوی نے کورٹ سے خلا لیا ہے، اور نہ ہی ماضی میں کوئی فیوچر میں کوئی ایسا چانس نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی اگر کسی کو علیحدگی چاہیے ہوگی اللہ نہ کرے تو اگر وہ میں نے بتایا ہوا ہے آرام سے بتا دینا بھائی، تو آرام سے بتا دینا ہمیں۔ یہ جو کورٹ کچہریاں یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے، خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے، خاندانی لوگ اپنے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔